لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات محمد. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم اور دوستان عزیز، شب شہادت مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب مخصوص مجلس سے، مولا امیر المومنین سے کوئی بھی مجلس ہو، جب تک علی کا تذکرہ نہ ہو وہ مجلس ادھوری ہوتی ہے. لیکن جو مجلس خود علی سے مخصوص ہو، ذہن پریشان تھا کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ اگر علی کی زندگی پر نظر ڈالیں تو علی کی پوری زندگی فضائل کا گلدستہ نظر آتی ہے. علی کی کس فضیلت کو سرنامۂ سخن قرار دیا جائے؟ مجھے جارج ارداق کا ایک جملہ یاد آیا. عیسائی مورخ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہی لکھا ہے کہ الامام علی صوت و عدالت الانسانیہ. امام علی عدالت انسانی کی گونجتی ہوئی آواز ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج کی اس شب شہادت اور مخصوص مجلس سے مولا امیر المومنین کی اسی موضوع عدالت اور علی کی 4.5 سالہ حکومت میں علی نے کیسے نظام عادلانہ قائم کرنے کی کوشش کی، اسی موضوع کے ذیل میں تھوڑی دیر مجھے آپ حضرات کی سماع خراشی کرنی ہے. موضوع شاید تھوڑا سا خشک اور خالی ہو، لیکن آپ نے انشاءاللہ توجہ کی اور سلوات سے سہارا دیا. گزارش آپ حضرات کی خدمت میں کی گئی ہے. میں بھی اگر جسارت نہ کروں تو ایک گزارش، تھوڑا آپ حضرات تھوڑا ادھر آگے آ جائیں گے تو بیچ میں آنے والوں کو پریشانی نہیں ہوگی. ایک سلوات بھیجتے ہوئے آ جائیں گے. خصوصاً یہ جو سامنے حضرات، آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں نا، تھوڑا یہ بیچ میں جو راستہ ہے وہ بن جائے گا. سلوات بھیجتے ہوئے آ جائیں گے. اللہ جزائے خیر دے ان کو جنہوں نے ہماری گزارش کو سنا اور آگے آ گئے، اور اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے جو اپنی جگہ بالکل اسی طرح بیٹھے رہے.
میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں مجلس میں کہ دیکھیے بعض لوگ پہلے ہی دیوار پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. بزرگ جو ہیں وہ دیوار ٹیک لگا کر بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے عذر ہے، لیکن یہ جوان اور نوجوان پہلے سے ہی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ جس قوم کے جوان دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے اس قوم کا مستقبل خطرے میں ہوتا ہے. لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ پھر بھی بیٹھے ہی رہیں گے دیوار سے ٹیک لگا کے. ایک صلوات ہے محمد وآل محمد. امام علی عدالت انسانی کی گونجتی ہوئی آواز. علی اور علی کی عدالت یہ موضوع گفتگو ہے، تھوڑی دیر سماع فراشی کرنی ہے. میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی جس آیت کا انتخاب کیا اس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت اختیار کرو اس لیے کہ عدالت تقوی سے قریب تر ہے. واتقوا اللہ، متقی بن جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، چونکہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اس سے اچھی طرح باخبر ہے. عزیزان محترم، آپ ذرا غور کریں اور توجہ کریں تو اس آیہ کریمہ میں اللہ نے عدالت کو تقوی کا مقدمہ قرار دیا، تقوی کا زینہ قرار دیا. عدالت اختیار کرو چونکہ تقوی سے قریب تر ہے. متقی بن جاؤ چونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا انجام دیتے ہو. عدالت اختیار کرو چونکہ تقوی سے قریب ہے. اللہ نے اس آیت میں تقوی کو، عدالت کو تقوی کا مقدمہ قرار دے کر ہم کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ دیکھو تم اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے جب تک اپنے کردار کو زیور عدالت سے سجا نہ لو. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو عدالت تقوی کا مقدمہ ہے، عدالت تقوی کا زینہ ہے. نہ صرف یہ کہ تقوی کا مقدمہ اور زینہ ہے بلکہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معه الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو نازل کیا اور انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان صحیفے بھی بھیجے. کیوں؟ یہ ارسال رسول اور انزال کتب کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں رسول بھیجے گئے؟ کیوں کتابیں نازل کی گئیں؟ قرآن نے فلسفہ بھی بیان کیا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. تو پتہ چلا کہ عدالت صرف تقوی کا مقدمہ ہی نہیں ہے بلکہ عدالت فلسفہ بعثت انبیاء بھی ہے. تمام انبیاء نازل ہوئے، تمام رسول آئے، تمام کتابیں اور میزان اور صحیفے نازل ہوئے. کیوں؟ تاکہ سماج میں عدالت قائم کی جا سکے، تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف کے پرچم کو لہرایا جا سکے. تو یہ عدالت فلسفہ بعثت انبیاء ہے. تمام انبیاء ہمارے آئے تاکہ نظام عادلانہ، سماج میں نظام عادلانہ قائم کیا جا سکے، اور تمام انبیاء نے یہ کام کیا. خاص طور سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی دیکھیں، پوری سیرت طیبہ دیکھیں پیغمبر اسلام کی، کہ پیغمبر اسلام نے نظام عادلانہ قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور پیغمبر کے بعد، نبی کے بعد، نبی کے وصی یعنی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے توجہ کی، تمام انبیاء نظام عادلانہ قائم کیا. تمام انبیاء میں سب سے زیادہ کوشش ہمارے آخری نبی نے کی. آخری نبی کے بعد 25 سال کا کرپشن، بھشٹاچار، ناانصافی اور ظلم و زیادتی کا دور بیچ میں آیا. لیکن اس 25 سال کے بعد پھر علی کی 4.5 سالہ حکومت اس بات کی گواہ ہے کہ علی نے ایسے شجر عدالت کی آلیاری کی کہ جورج جرداق کو کہنا پڑا قتل فی محراب عبادت ہی لشدت عدل. علی محراب عبادت میں شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کر دیے گئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
عادلانہ قائم کیا. آپ ذرا غور کریں, مولائے کائنات کی 4.5 سالہ حکومت کو دیکھیں. جارج اردا کے جو بیانات ہیں, جو کتاب ہے, ذرا اس کو محسوس کیجئے. جارج اردا کہتا ہے کہ علی شدت عدالت کے بنیاد پر قتل کر دیا. اب علی نے کیسے عدالت قائم کی, علی نے کیسے بے عدالتی کے اسباب کا مقابلہ کیا, میں انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ کی سماع خراشی کروں گا, ذرا توجہ کیجئے گا. لیکن آئے مولائے کائنات کی زندگی, علی کی پوری کوشش یہ تھی کہ سماج میں نظام عادلانہ قائم کیا جائے. علی کی یہ پوری کوشش تھی کہ ایسا سماج بنایا جائے, ایسا ماحول بنایا جائے جو کرپشن سے دور ہو, جس میں بھرشٹاچار نہ ہو, جس میں ظلم و زیادتی نہ ہو, جس میں ناانصافی نہ ہو, جس میں کسی کے حقوق کی پروادی نہ ہو. علی کی یہ پوری کوشش تھی کہ ایسا سماج بنایا جائے کہ جس میں انسان یقین اور اطمینان کی فضاؤں میں سانس لے سکے. ایسا ماحول بنایا جائے کہ جہاں نہ ظلم و تشدد ہو, نہ دہشت گردی کا تصور ہو. جہاں نہ ظلم و تشدد ہو, نہ دہشت گردی کا تصور ہو. ایسا ماحول کہ جہاں نہ غلامی ہو, نہ محکومی, نہ ناکامی ہو, نہ بدنامی, نہ غربت ہو, نہ افلاس, نہ افراط ہو, نہ تفریط, نہ شدت ہو, نہ ضعف, نہ کمی ہو, نہ زیادتی, بلکہ ایسا سماج ہو کہ مظلوم کو اس کا حق ملے, ظالم کو اس کے ظلم پر کیے ہوئے کی سزا ملتی چلی جائے. علی کی یہ پوری کوشش کہ ایسا ماحول کہ جہاں ظلم و زیادتی نہ ہو, ناانصافی نہ ہو, قہر و غلبہ نہ ہو, افراط و تفریط نہ ہو. علی کی یہ پوری کوشش تھی کہ ایسے سماج کی تشکیل دی جائے, ایسا ماحول بنایا جائے, ایسے پرچم عدالت کو بلند کیا جائے کہ ایسا سماج ہو, ایسے لوگ ہوں کہ جہاں نہ غیبت ہو, نہ افترا, نہ الزام تراشی ہو, نہ شکوہ, نہ نسل و رنگ کی دیواریں ہوں, نہ بغض و حسد کی کھانیاں. ذرا توجہ کیجئے گا, علی کی کوشش تھی نہ نسل و رنگ کی دیواریں ہوں, نہ بغض و حسد کی کھائیاں, نہ افراط ہو, نہ تفریط, نہ نسل و رنگ کی دیواریں, نہ بغض و حسد کی کھائیاں, نہ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو, نہ کسی کے قد کو بلند کرنے کی کوشش ہو, بلکہ بیلنس ہو, اعتدال ہو. ایسا سماج ہو, ایسا معاشرہ ہو, ایسا ماحول ہو کہ جہاں کثرت میں وحدت نظر آتی چلی جائے, جہاں بہت سارے ہوتے ہوئے ایک نظر آئے, جہاں ایک کا غم سب کا درد اور ایک کی توہین سب کی بے عزتی محسوس کی جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ علی کی کوشش تھی. علی نے اس طرح پرچے میں عدالت کو بلند کیا گیا اور اپنی پوری زندگی سرمشق حیات بنائی کاروان بشریت کے لیے. کہ دیکھو عدالت کیسے قائم کی جاتی ہے. جارج اردا کہتا ہے کہ کاش علی کو وقت ملا ہوتا, کاش مادر گیتی نے علی کو مہلت دی ہوتی, کاش علی 4 سال کے بجائے 40 سال دنیا پر حکومت کرتے تو نظام جابرانہ اور ظالمانہ کا علی خاتمہ کر کے اس دنیا سے جاتے. لیکن افسوس کہ علی کو مہلت نہیں ملی. علی قرآن کریم کی اس آیت کو سرمشق حیات بنا رہے ہیں. اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدالت اختیار کرو, یہ عدالت تقوی سے قریب ہے. آپ مولائے کائنات کے فرامین کو دیکھیں. مولا فرماتے ہیں جس معاشرے میں عدالت نہ ہو وہ معاشرہ جہنم کا نمونہ ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں جس معاشرے میں عدالت نہ ہو وہ معاشرہ جہنم کا نمونہ ہو, جہاں عدالت ہو وہ معاشرہ جنت نشان بن جایا کرتا ہے. آپ یہ جملے ہیں لیکن غور کرنے کا اور تجزیہ کرنے کا مقام ہے. مولا کہتے ہیں جس معاشرے میں عدالت ہو وہ معاشرہ جنت نشان, جہاں عدالت نہ ہو وہ معاشرہ جہنم کا نمونہ. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارا معاشرہ بڑا خوبصورت ہو, ہمارا سماج, ہمارا ماحول بڑا اچھا ہو. ہم سب خواہش کرتے ہیں, ہماری آرزو ہے کہ بڑا اچھا معاشرہ ہو. لیکن یاد رکھیے گا صرف خواہشوں اور آرزوؤں سے معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا جب تک زندگی میں علی کی سیرت کی پیروی نہ کی جائے. صرف تمنائیں کرنے سے ہمارا معاشرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا, صرف آرزو کرنے سے ہمارا معاشرہ نہیں اچھا ہو سکتا جب تک ہم علی کی طرح جادہ عدالت پر چلنے کی کوشش نہ کریں. توجہ چاہتا ہوں. مولا کہتے ہیں توجہ کیجئے گا. مولا کہتے ہیں جس معاشرے میں عدالت ہو وہ معاشرہ جنت نشان, جہاں عدالت نہیں ہو معاشرہ جہنم کا نمونہ. اب جیسے جیسے سماج میں عدالت آتی چلی جائے گی معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. جیسے جیسے انسان عدالت اختیار کرتا چلا جائے گا معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. اور عدالت سے دوری انسان کو اسی دنیا میں جہنم
کے حوالے کرتی چلی جائے گی. چونکہ عدالت سے ہٹے زندگی جہنم بنتی چلی جائے گی. اسی دنیا میں زندگی جہنم بنتی چلی جائے گی. آپ ذرا غور کیجئے گا. میں ایک بار اور ریپیٹ کر رہا ہوں اس حدیث مبارک کی اور پھر تجزیہ. مولا کہتے ہیں جس معاشرے میں عدالت وہ معاشرہ جنت نشان، جہاں عدالت نہ ہو وہ معاشرہ جہنم کا نمونہ. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، جیسے جیسے عدالت آتی چلی جائے گی معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. عدالت سے دوری ہمیں یہیں جہنم کی طرف دھکیلتی چلی جائے گی. آپ ذرا غور کریں، عدالت آئے گی معاشرہ خوبصورت ہوگا، عدالت سے ہٹے زندگی جہنم بنتی چلی جائے گی. اب اگر شوہر عادل ہو تو بیوی پر ظلم نہ ہو، بیوی عادل ہو تو شوہر کے حقوق برباد نہ ہو. عدالت اختیار کرو معاشرہ جنت نشان بن جائے گا. شوہر عادل ہو تو بیوی پر ظلم نہ ہو، بیوی عادل ہو تو شوہر کے حقوق برباد نہ ہو، ماں باپ عادل ہو تو اولاد بے تربیت نہ ہو، اولاد عادل ہو تو والدین کی بے احترامی نہ ہو، استاد عادل ہو تو طالب علم کی زندگی برباد نہ ہو، طالب علم عادل ہو تو استاد کی بے عزتی نہ ہو. توجہ کیجئے گا، عدالت اختیار کرو معاشرہ جنت نشان بنتا چلا جائے گا. طالب علم عادل ہو تو استاد کی بے احترامی نہ ہو، استاد ٹیچر مولوی متعلق ہو تو عدالت رکھتا ہو تو طالب علم کی زندگی برباد نہ ہو. ڈاکٹر عادل ہو تو مریض کی جیب پہ ڈاکہ نہ پڑے، حکیم عادل ہو تو خاک کو اکسیر بنا کر نہ بیچے، متولی عادل ہو تو اوقاف برباد نہ ہو، منتظم عادل ہو تو مکتب برباد نہ ہو، انجمن کے ذمہ دار عادل ہو تو عزاداری میں اختلاف اور تفرقہ نہ ہو. تجزیہ کریں. مولا کہتے ہیں عدالت جس معاشرے میں عدالت ہوگی وہ معاشرہ جنت نشان، جہاں عدالت نہیں وہ معاشرہ جہنم کا نمونہ. ڈاکٹر عادل نہ ہو تو ڈاکٹر اگر عادل ہو تو مریض کی جیب پر ڈاکہ نہ پڑے، حکیم عادل ہو تو خاک کو اکسیر بنا کر نہ بیچے، متولی عادل ہو تو اوقاف برباد نہ ہو، منتظم عادل ہو تو مکتب برباد نہ ہو، اگر انجمن کے ذمہ دار عادل ہو تو عزاداری برباد نہ ہو، شاعر عادل ہو تو محفل برباد نہ ہو، مولوی عادل ہو تو دین برباد نہ ہو، ذاکر اور خطیب عادل ہو تو منبر برباد نہ ہو. صلوات بر محمد بلند ترین صلوات بھیجیں امت محمد. تم عدالت اختیار کرتے چلے جاؤ معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے. عدالت تقوی کا مقدمہ ہے، عدالت تقوی کا زینہ ہے، عدالت فلسفہ بعثت انبیاء ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالت وہ ہے کہ جس کے پرچم کو علی نے بلند کیا. عدالت وہ شجر ہے جس کی آبیاری علی نے پوری زندگی کی. قرآن تاکید کر رہا، روایت کرتی ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فرماتے ہیں عدل ساعت افضل من عبادت السنہ، تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر. تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا. عدالت یعنی اینٹی کرپشن، عدالت یعنی بھرشٹاچار کا خاتمہ، عدالت یعنی ظلم و زیادتی کی نابودی، عدالت یعنی ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا. توجہ کیجئے گا، عدالت کی اتنی زیادہ تاکید. اب یہاں سے میں ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں، اتنی تاکید ہے عدالت کی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اگر سماج کو دیکھیں، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھیں تو چاروں طرف بے عدالتی ہے، چاروں طرف ناانصافی ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ علی ہمارا امام ہے، ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم علی کو ماننے والے ہیں. مولا نے کہا تھا الا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ امام. یاد رکھنا کہ ہر امام، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے. عثمان ابن حنیف کو مولا لیٹر لکھ رہے ہیں، یاد رکھنا میں تمہارا امام ہوں، تم میرے معموم ہو. معموم اور امام کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ ان یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ. معموم اور امام کا رشتہ یہ ہے
کہ ماموم کو چاہیے کہ امام کی زندگی کو مشعل راہ بنا لے. ماموم کو چاہیے کہ اپنے امام کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرے، تب جا کر امام اور ماموم کے رشتے جا کر مکمل ہوں گے، ورنہ نعرہ تو ہر کوئی لگا لیتا ہے. حقیقی زندگی میں علی کی سیرت پر چلنا انتہائی مشکل کا. توجہ کیجئے گا، علی ہمارے امام ہیں اور علی امام عادل ہیں. علی عدالت کی وجہ سے شہید ہوئے، لیکن ہمارے سماج میں چاروں طرف بے عدالتی ہے، کرپشن ہے، بھرشٹاچار ہے، ظلم و زیادتی ہے، ناانصافی. توجہ کیجئے گا، ارباب مطالعہ، ارباب علم موجود ہیں. یہ معاشرے میں بے عدالتی کیوں ہے، ناانصافی اور بھرشٹاچار، کرپشن کیوں ہے؟ 4 اسباب قرآن نے بیان کیے بے عدالتی کے، ناانصافی اور بھرشٹاچار کے. 4 اسباب قرآن نے ان اسباب کو بیان کیا، اور اسباب کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے بہتکنی بھی کی ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا علی کی زندگی کو، علی کی عدالت اور علی کی سیرت کو. 4 اسباب قرآن بیان کرتا ہے بے عدالتی کے. سب سے پہلا سبب قرآن کہتا ہے کہ جب انسان اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی محبت میں گرفتار ہو تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے. سماج کی دکھتی ہوئی رگ پر قرآن ہاتھ رکھ رہا ہے. ذرا غور کریں، تجزیہ کریں. بے عدالتی کا سب سے پہلا سبب قرآن کہتا ہے جب انسان اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے. قرآن آواز دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط والشہداء علی اللہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. ایمان والو، جب مقام شہادت میں آؤ، جب گواہی دینا چاہو تو دیکھو اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے گواہی دینا. ایسا نہ ہو تم گواہی دیتے وقت اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی محبت میں گرفتار ہو کر جھوٹی گواہی دے بیٹھو. اگر تم نے ایسا کیا تو عدالت کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا بول بالا ہوتا چلا جائے گا. جب مقام شہادت میں آؤ تو دیکھو اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے گواہی دیں. ایسا نہ ہو کسی رشتہ دار کی محبت سے مغلوب ہو گئے، ماں باپ کی رشتہ دار محبت سے مغلوب ہو گئے، اپنی محبت سے مغلوب ہو کر جھوٹی گواہی دے دی. اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے گواہی دینا، چاہے سامنے کتنا ہی رشتہ محترم رشتہ کیوں نہ ہو تمہارے. اسلام رشتوں کے احترام کا قائل ہے، لیکن رشتے کا احترام اسی وقت تک ہے جب تک رشتہ حق سے نہ ٹکرا جائے. بڑا میں نے اہم جملہ کہا، آپ توجہ کیجئے گا. کوئی بھی رشتہ اسی وقت تک قابل احترام ہے جب تک حق سے نہ ٹکرا جائے. اگر ٹکراؤ رشتے اور حق میں ہو تو رشتے کو مقدم نہ کرنا، پرچم حق کو بلند کرنے کی کوشش کرنا. صلوات محمد وآل محمد. علی کی سیرت پر چلنا، رشتوں کو مقدم نہیں کرنا. میں ابھی آپ کے سامنے نمونے پیش کروں گا، توجہ کیجئے گا. علی کی سیرت اور علی کی حیات طیبہ سے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے گواہی دینا. سماج میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کی کیا کیفیت ہے. اختلاف میرے چچا زاد بھائی کا کسی سے ہوا، بڑا اختلاف عدالت میں پہنچ گیا، گواہی کے لیے مجھے طلب کر لیا گیا. توجہ کیجئے گا، میں جانتا ہوں کہ میرا چچا زاد بھائی حق پر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میری گواہی کا رخ کس طرف ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، کس طرف ہوتا ہے. جانتا ہوں کہ میرے بھائی نے کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ناسزا کہا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، لیکن چونکہ میرا رشتہ دار ہے لہذا میری گواہی کا رخ اس کی طرف ہوتا ہے. اچھا مسئلہ نہیں ہے، دے دی میں نے گواہی، جھوٹی گواہی دے دی. میری جھوٹی گواہی کی بنیاد پر میرا چچا زاد بھائی دنیا میں کسی کی زمین کا مالک بن گیا ناجائز طریقے سے. ہاں یہی تو ہوا نا، میری جھوٹی گواہی کی بنیاد پر وہ مقدمہ جیت گیا، کسی ناجائز زمین کا مالک بن گیا. توجہ کیجئے گا، ایک جھوٹی گواہی دینے والے، رشتوں کی محبت میں گرفتار ہونے والے انسان، تیری جھوٹی گواہی کی بنیاد پر تیرا رشتہ دار کسی ناجائز زمین کا مالک بن گیا اس دنیا میں. وہ تو اس دنیا میں ناجائز زمین کا مالک بن گیا،
لیکن تو غور کر تجھے کیا ملا؟ دنیا میں رسوائی ملی، آخرت میں عذاب ملا۔ بے شک بے شک۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ کرپشن کا، بھرشٹاچار کا سب سے پہلا سبب جب انسان خصوصاً کسی مقام پر، کسی پوسٹ اور کسی حیثیت پر فائز ہو، اس کے بعد اپنوں کی محبت میں گرفتار نہ ہو، تب جا کر پرچم عدالت بلند ہو پاتا ہے، تب جا کر انسان جاتے عدالت پر ثابت قدم رہتا۔ پہلا سبب اپنوں کی محبت، قرآن کہتا ہے۔ دوسرا سبب، قرآن کہتا ہے جس طرح اپنوں کی محبت بے عدالتی کا سبب بنتی ہے، اسی طرح دوسروں کی عداوت، دوسروں سے اختلاف، دوسروں کا جھگڑا سبب بنتا ہے کہ ان کے حق میں ہم بے عدالتی کر بیٹھے۔ قرآن نے اس سبب کی بھی بہتری کی، آواز دی بلا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا، خبردار کسی کا اختلاف، کسی سے جھگڑا، کسی سے لڑائی اس بات کا سبب نہ بنے کہ تم ان کے حق میں بے عدالتی کرو، تم ان کے حق میں ناانصافی کرو۔ سماج ہے، کہتے ہیں جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں آواز تو پیدا ہوتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن لڑائی جھگڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری حدود کو توڑ دیں۔ اچھا ہوتا بھی کیا ہے، ہمارا کسی سے اختلاف ہو گیا، خدا نہ خواستہ، اگر ہم کمزور ہیں تو بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہاں تھوڑی سی طاقت آ جائے ہمارے پاس، پھر دیکھیں انسان 7 جنم کا انتقام لے لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر ایسا کیا تو بے عدالتی ہوگی، بلا یجرمنکم، خبردار اختلاف سبب نہ بنے۔ بڑا اچھا جملہ ہے کسی کا، یہ غصہ جو ہے نا بڑا چالاک ہوتا ہے، کبھی کمزور پہ نہیں آتا یار، نہیں کمزور پہ ہی آتا ہے ہمیشہ، کبھی کسی دھینگ اور زبردست پہ نہیں آتا، ہمیشہ کمزور پر آتا، اسے ہوشیار، اسے معلوم ہے مجھے کہاں آنا چاہیے۔ لیکن عزیزو، اگر اختلاف حق تلفی کا سبب بنے تو عدالت کا خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو، اختلاف، لڑائی جھگڑا سبب نہ بنے کہ تم کسی کے ساتھ بے عدالتی کرو، یہ دوسرا سبب ہے، توجہ کیجئے گا۔ تیسرا سبب، پہلا سبب اپنوں کی محبت، دوسرا سبب غیروں کی عداوت، تیسرا سبب مال دنیا کی ہوس۔ کرپشن کا انتہائی اہم سبب آج کے زمانے میں، جب انسان مال دنیا کی ہوس میں گرفتار ہوتا ہے تو ساری حدود کو توڑتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل، خبردار کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو عدالت کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کا بول بالا ہوتا چلا جائے گا۔ آگے بڑھ کر آیت کہتی ہے دیکھو ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم نے ایسا بلا تدلوا بہا الی الحکام، اور نہ اس مال کو حاکموں کی خدمت میں رشوت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ عجیب مسئلہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کسی کے ناجائز مال کو نہ کھاؤ اور نہ اس مال کو حاکموں کو رشوت کے طور پر دو۔ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ جو اردو کا محاورہ ہے نا کہ چوری کا مال موری میں ہی جاتا ہے، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ناجائز طریقے سے حاصل کیا، اگر باطل طریقے سے حاصل کیا یہ مال، تو کبھی پولیس کو دو گے، کبھی تھانے کو دو گے، کبھی وکیل کو دو گے، کبھی عدالت کو دو گے، کبھی ہاسپٹل کو دو گے، جیسے یہ مال آیا تھا ایسے ہی چلا جائے گا۔ مال تو آ جائے گا، زندگی سے سکون رخصت ہو جائے گا، اچھی نیند لینے کے لیے خواب آور گولیاں کھانے پر مجبور ہوتے چلے جاؤ گے۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو خبردار کسی کہ مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا نہ کرنا، ورنہ کرپشن ہوگا، معاشرے میں بھرشٹاچار ہوگا۔ قرآن چوتھا اور آخری سبب، توجہ کیجئے گا، آپ ملائکہ کائنات کی سیرت مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی، ان اسباب کو ذرا۔ پہلا سبب اپنوں کی محبت، دوسرا سبب دوسروں کی عداوت، غیروں کی عداوت، تیسرا سبب مال دنیا کی ہوس، چوتھا سبب کسی کا غلط پریشہ۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، ایک انسان ذاتی طور پر بہت عدالت سے کام لیتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، لیکن اوپر سے کسی کا پریشر پڑتا ہے۔ ہم ہندوستان کے ماحول میں اس مسئلے کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت اچھے کام کروں، لیکن کبھی کسی کا پریشر، کبھی کسی کا پریشر، انسان مجبور ہو جاتا ہے، جاتا ہے عدالت سے ہٹ جاتا ہے، سماج میں کرپشن پنپنا شروع ہو جاتا ہے، سماج میں بھرشٹاچار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن نے اس سبب کی بھی بات کرنے کی، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، نہ کسی پہ غلط پریشر ڈالو، نہ کسی کا غلط پریشر قبول کرو، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ جس طرح ظلم کرنا بے عدالتی ہے،
اس طرح ظلم سہنا بھی بے عدالتی ہے. خبردار، اسلام اس فلسفے کا قائل نہیں ہے کہ آپ کے گال پر کسی نے ایک تماچا مارا آپ دوسرا گال بھی اس کی خدمت میں پیش کر دیں. اگر ایسا کیا تو ظالم کو اس کے ظلم کرنے میں جرأتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اسلام کہتا ہے نہیں، مقابلہ کرو، ایسے ظالموں سے مقابلہ کرو تاکہ وہ تم پر مزید ظلم نہ کر سکیں. بڑا خوبصورت شعر ہے کسی کا، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. توجہ چاہتا ہوں، یہ 4 سبب قرآن نے کرپشن، بھرشٹاچار، بے عدالتی اور ناانصافی کے بیان کیے. اپنوں کی محبت، دوسروں کی عداوت، مال دنیا کی ہوس اور غلط پریشان. علی شہید عدالت ہے، علی قتیل عدالت ہے، علی عدالت انسانی کی گونجتی ہوئی آواز ہے. الامام علی صوت و عدالت الانسانیہ، امام علی عدالت انسانی کی گونجتی ہوئی آواز. بے عدالتی کے یہ 4 اسباب. آپ آئیں علی کی سیرت طیبہ اور علی کی حیات مبارکہ پر ذرا نظر ڈالیں. علی نے کیسے نظام عادلانہ قائم کیا ہے، علی نے کیسے شجر عدالت کی آبیاری کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے علی نے عدالت قائم کر دی، نہیں، علی کو عدالت قائم کرنے میں بے انتہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ بے عدالتی کے اسباب بار بار علی کے سامنے آ رہے ہیں اور کوشش ہے کہ علی کو جادِ عدالت سے ہٹا دیا جائے، لیکن جانے قربان ہوں عدالت علی پر. علی نے ایک لمحے کے لیے جادِ عدالت کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ پرچم عدالت کو بلند کر کے دنیا کو عدالت کا پیغام دیا، عدالت کا میسج دیا کہ دیکھو ان بے عدالتی کے اسباب کا مقابلہ کرنا، لیکن کبھی بھی پرچم عدالت کو ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں. آپ ذرا غور کیجئے. اب آپ دیکھیے، پہلا سبب اپنوں کی محبت. جب انسان اپنوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی کرتا ہے. بڑا آسان ہے کہنا اور سننا، لیکن آپ کسی مقام پر ہو، کسی پوسٹ پر ہو، کوئی رتبہ آپ کو ملا ہو، آپ کے بھائی کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں، انتہائی سخت مرحلہ ہے. علی حاکم ہے، توجہ کیجئے گا، علی حاکم ہے، بیت المال علی کے اختیار میں ہے، جامیہ علی کے قبضے میں ہے. سگے بھائی عقیل رات کا سناٹا ہے، مولا کی خدمت میں آتے ہیں، یا علی کثیر العیال ہوں، مقروض ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، بچے بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں. اب توجہ کیجئے گا، سگا بھائی ہے، علی حاکم ہے، بیت المال علی کے اختیار میں. سگا بھائی کہہ رہا ہے یا علی چھوٹے چھوٹے بچے کثیر العیال، گھر میں کھانا نہیں ہے، فاقے سے. کیا کرے علی؟ جواب دیا تاریخ نے. ایک مرتبہ علی نے سر کو جھکایا کہ میرے بھائی کچھ دن انتظار کرو، جب مجھے وظیفہ ملے گا میں سارا وظیفہ آپ کے حوالے کر دوں گا، خود جا کر یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کروں گا. توجہ کیجئے گا، یہ علی کی زندگی ہے. علی نے اپنے بھتیجوں کی حالت زار پر اظہار افسوس کرنے کے بعد کہا کہ میں اپنا حق دے سکتا ہوں، بیت المال میں خیانت نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد وآل. سگا بھائی، علی کو حکومت ملی ہے تو والدین نہیں ہے، بھائی سب سے نزدیکی رشتہ ہے. اولاد، بہن، بھائی، اولاد، یہ سب سے نزدیکی رشتے ہیں. اگر علی کی زندگی کو دیکھیں، علی کی حیات طیبہ کو دیکھیں، علی حکومت ملی، بھائی تقاضا کر رہے ہیں کچھ ہو، بیت المال سے دیجئے، میرا قرض ادا ہو جائے. علی کہتے ہیں نہیں، مزدوری کر کے دے سکتا ہوں، بیت المال سے نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ عقیل اصرار کر رہے ہیں، علی انکار کر رہے ہیں، عقیل اصرار کر رہے ہیں، علی انکار کر رہے ہیں. جب عقیل کی طرف سے اصرار بڑھا اور زیادہ اصرار ہوا تو ایک مرتبہ علی نے عقیل سے کہا میرے بھائی ایک مشورہ دیتا ہوں، میرے مشورے پر عمل کرو، تمہارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، قرض ادا ہو جائے گا، دل اندر دور ہو جائیں گے، گھر میں ابھی تک فاقہ ہے، پکوان پکنا شروع ہو جائے گا. عقیل کے دل میں امید کا چراغ روشن ہوا کہ بھائی اب علی مشورہ دے رہے ہیں، جب علی مشورہ دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دارالامارہ کی چھت پر بیٹھے دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے. عقیل کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہے، بیت المال سے میرے حوالے کچھ مال کر دیجئے، میرے مسائل ختم ہو جائیں گے. علی کہتے ہیں ہاتھ ایب لبنی ہوائی،
میرے بھائی عقیل یاد رکھنا، میں علی ہوں اور علی کی ہوائے نفس کبھی علی پر غالب نہیں آ سکتی۔ بھائی مقروض ہوں، قرض ہے 1,00,000 درہم کا قرض ہے۔ آپ کو وظیفہ کتنا ملتا ہے؟ وظیفہ مجھے دیں گے، آپ کے وظیفے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، ہو سکے تو بیت المال سے دیجئے۔ علی کہتے نہیں، بیت المال سے نہیں دے سکتا۔ عقیل کا اصرار، علی کا انکار، بات اتنی آگے بڑھی، مولا کہتے ہیں ایک مشورہ ہے، عمل کر لو، مسائل ختم، بتائیے علی کیا کرنا ہے؟ دارالعمارہ کی چھت، گفتگو کا، جاؤ نیچے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ علی عقیل سے کہتے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ مولا کوفے کا بازار ہے، کہ بازار میں کیا ہے؟ کہ مسلمان تاجروں کی دکانیں۔ کہ عقیل ایک مشورہ ہے، عمل کر لو، مسئلہ ختم۔ مولا بتائیے تو صحیح کیا کروں؟ کہ نیچے اترو، سارے مسلمان تاجر رات کے سناٹے میں اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، نیچے اترو، کسی بھی مسلمان تاجر کی دکان کا تالا توڑو، مال حاصل کرو، قرض ادا، مسائل ختم، دل الدر دور۔ ایک مرتبہ عقیل نے بڑے تعجب سے دیکھ علی کی طرف دیکھا، مولا یا علی آپ مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ امید نہیں رکھتا کہ آپ مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہیں۔ یعنی آپ مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہیں کہ میں نیچے اتر کر کسی بھی مسلمان تاجر کی دکان کا تالا توڑ کر مال حاصل کر کے اس دنیا میں چور کہلایا جاؤں؟ فوراً علی نے جواب دیا، عقیل اتنا برداشت نہ ہوا کہ کسی ایک مسلمان کی دکان سے مال چوری کر کے دنیا میں چور کہلائے جاؤ، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھائی کی محبت میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے دنیا میں بھی چور کہلایا جاؤں، آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کروں۔ بلند ترین صلوات بھیجیں امت محمد۔ یہ علی کی سیرت، علی کی حیات طیبہ، علی کی عدالت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہہ دیا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، کہتے ہیں جب میں اپنا سارا وظیفہ دے دوں گا۔ سارا وظیفہ دینے کا وعدہ کر کے علی نے رشتے کے بھی احترام کو ملحوظ خاطر رکھا اور بیت المال سے کچھ نہ دے کر مسلمانوں کی امانت کی حفاظت بھی کرتے چلے گئے۔ یہ سیرت ہے، انتہائی مشکل کام ہے عزیزوں، نہایت مشکل کام ہے، لیکن علی کی حیات طیبہ۔ انسان جب اپنوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی، بھائی کے ساتھ یہ سلوک۔ سگی بیٹی کے گلے میں بصرے کے خراج میں آنے والا موتیوں کا خوبصورت ہار علی نے بیٹی کے گلے میں دیکھا، تاریخ مسلمہ۔ بیٹی کو قریب بلایا، علی کی جبین پر شکن ہے، تمہارے گلے میں یہ ہار کیا کر رہا ہے؟ بابا آپ کے خزانے دار سے عاریتاً لے آئے۔ ارباب مطالعہ موجود ہیں۔ عاریہ کسے کہتے ہیں اسلام میں، ایک اصطلاح فقہ میں؟ عاریہ یعنی میں اپنی کوئی چیز کسی کے حوالے کروں، اتنی ہی قیمت کی اس سے کوئی چیز لے لوں استعمال کرنے کے لیے، اسے عاریہ کہا جاتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس پلٹا دیا جاتا ہے، اسے عاریہ کہا جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں تمہارے گلے میں بصرے کا خراج کا ہار تمہارے گلے میں کیا کر رہا ہے؟ بیٹی سے۔ بابا آپ کے خزانے دار سے عاریتاً لے آئے، جبین علی پر شکن ہے، کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ ہار عاریتاً نہ لیا، بیٹی ہے، مولا کہتے ہیں اگر تم نے یہ ہار عاریتاً نہ لیا ہوتا، اسی طرح لے لیا ہوتا، تو خدا کی قسم تم بنی ہاشم کی پہلی خاتون ہوتی جس کو علی اپنے ہاتھوں سے چوری کی سزا دیتا۔ آپ غور کیجئے، آپ توجہ کیجئے، آسان نہیں ہے۔ انسان اپنے بچوں کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، سارے حدود کو توڑ دیتا ہے، سارے بارڈر ختم کر دیتا ہے اپنے بچوں کی خوشنودی کے لیے، اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ مولا کہتے ہیں اگر عاریتاً لیا ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے چوری کی سزا دیتا۔ یہ بیٹی کے ساتھ سلوک، وہ بھائی کے ساتھ سلوک۔ سگی بہن توجہ، جب انسان اپنوں اور اپنوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو کرپشن بڑھتا ہے، بھرشٹاچار بڑھتا ہے۔ جان قربان ہو عدالت علی پر، سگے بھائی کے ساتھ یہ سلوک، سگی اولاد کے ساتھ یہ سلوک، سگی بہن بڑا مشہور واقعہ ہے، سارے واقعات آپ کے سنوے، مجھے صرف یاد دہانی کرانی ہے تذکرتاً۔ سگی بہن ام ہانی اپنی اجمی کنیز کے ساتھ مولا کی خدمت میں آئی ہے وظیفہ لینے کے لیے۔ مسلمانوں کو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، کس کے ساتھ آئی ہے سگی بہن ام ہانی؟ کس کے ساتھ؟ اجمی کنیز کے ساتھ، غیر عرب کنیز کے ساتھ۔ عرب نہیں ہے وہ کنیز۔ آج کے زمانے میں بھی عرب عجم کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے عرب عجم کو حیوانات سے بدتر درجہ دیتا ہے۔ اس حالات میں توجہ کیجئے گا، اس ماحول میں
علی کی عدالت کو محسوس کریں. ان حالات میں سگی بہن ام ہانی اپنی اجمی کنیز کے ساتھ وظیفہ لینے کے لیے علی نے وظیفہ دیا. تاریخ کہتی ہے کہ علی نے جتنا وظیفہ سگی بہن کو دیا اتنا ہی وظیفہ بہن کی اجمی کنیز کو دیا. پڑھنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن زندگی میں فالو کرنا، علی کی زندگی پر عمل کرنا انتہائی مشکل کا. جتنا وظیفہ سگی بہن ام ہانی کو دیا اتنا ہی وظیفہ بہن کی اجمی کنیز کو دیا. ام ہانی کو بھی اچھا نہیں لگا، اعتراض کیا، یا علی آپ نے کیا کیا، مجھے جتنا مجھے دیا اتنا ہی میری کنیز کو دیا. مولا کہتے ہیں کیا کرتا، کہ یا علی مجھے کچھ زیادہ دینا چاہیے تھا، میری کنیز کو کچھ کم دینا چاہیے تھا. مولا کہتے ہیں کیوں، کہ یا علی میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. مولا کہتے ہیں ذرا وجہ فضیلت بتاؤ، کس بنیاد پر تم اس سے افضل ہو. اللہ 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 اللہ، ذرا علی کی عدالت کو محسوس کریں. سگی بہن سے امیر کائنات حاکم بتاؤ کس بنیاد پر خود کو اس سے افضل سمجھتی ہو. ہم اگر اپنی زبان میں کہیں، مولا کہتے ہیں بتاؤ کون سا سرخاب کا پر تمہارے اندر لگا ہوا ہے جو خود کو اس سے بہتر سمجھتی ہو. کہ یعنی میرے اندر 3 وجہ فضیلت ہیں، 3 چیزوں کی بنیاد پر میں اس سے افضل ہوں. مولا کہتے ہیں بیان کرو. کہ یعنی پہلی وجہ فضیلت یہ ہے کہ میں مالکہ ہوں، یہ کنیز ہے. توجہ کیجئے گا. ام ہانی کو اعتراض، یعنی جتنا مجھے دیا اتنا ہی کنیز کو دے دیا، ہو مجھے زیادہ دینا چاہیے تھا چونکہ میں اس سے بہتر ہوں. مولا کہتے ہیں کیوں بہتر ہو، کہ یعنی 3 بہتری کی وجہ ہیں. کہ بیان کرو. کہ پہلی وجہ یعنی میں مالکہ ہوں، یہ کنیز ہے. یعنی میں عرب ہوں، یہ عجم ہے. یعنی میں آپ کی رشتہ دار ہوں یا آپ کی غیر ہے. ذرا غور کیجئے گا. میں مالکہ، یہ کنیز، میں عرب، یہ عجم، میں آپ کی بہن یا آپ کی غیر. لہذا ان 3 بنیادوں پر یعنی آپ کو چاہیے تھا مجھے کچھ زیادہ دیتے، میری کنیز کو کچھ کم دیتے. جیسے ہی علی نے یہ جملہ سنا زمین کی طرف جھکے، 2 مٹھی خاک اپنے ہاتھوں میں اٹھائی. خاک اٹھانے کے بعد ام ہانی سے پوچھا، ام ہانی یہ بتاؤ میری مٹھیوں میں کیا ہے. ام ہانی بتاؤ میری مٹھیوں میں کیا ہے. کہ علی دونوں مٹھیوں میں خاک ہے. ام ہانی یہ بتاؤ کہ کون سی مٹھی کی خاک افضل ہے، کون سی مٹھی کی خاک مفضول ہے. یعنی خاک ہونے کی حیثیت سے دونوں مٹھیوں کی خاک برابر، نہ یہ افضل نہ وہ مفضول. فوراً علی نے جواب دیا، جس طرح خاک ہونے کی حیثیت سے دونوں مٹھیوں کی خاک مساوی اور برابر، نہ یہ افضل نہ وہ مفضول، تو اسی طرح انسان ہونے کی حیثیت سے جو مقام تمہارا ہے وہی مقام تمہاری کنیز کا ہے. یہ علی کی عدالت ہے، یہ علی کی سیرت طیبہ. ام ہانی جو مقام تمہارا وہی مقام تمہاری کنیز کا. تم نے اپنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے افسانے تو کہہ لیے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ حقیقی وجہ فضیلت کیا ہے. نہ عرب ہونا وجہ فضیلت ہے، نہ مالکہ ہونا وجہ فضیلت ہے، نہ میرا رشتہ دار ہونا وجہ فضیلت ہے. ہم ہانی اگر فضیلتیں چاہتی ہو تو قرآن کی اس آیت پر عمل کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی اختیار کرتی چلی جاؤ، فضیلتیں ملتی چلی جائیں. صلوات بر محمد. مل جل کر بلند ترین صلوات بھیجا امت محمد. جب انسان اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی ہوتی ہے، کرپشن اور بھرشٹاچار ہوتا ہے. علی کی سیرت طیبہ، علی کی عدالت، جان قربان ہو عدالت علی پر. سگے بھائی کے ساتھ، سگی بیٹی کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ علی کا سلوک دیتے ہیں. توجہ کیجئے گا. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، خود مستقل مجلس ہے یہ سگی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے عدالت سے کام لے جائے. لیکن 4 اسباب میں جلدی ایک نمونے کے طور پر تاریخ کے واقعات سے سہارا لیتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. پہلا سبب اپنوں کی محبت، دوسرا سبب دوسروں کی عداوت. میں نے عرض کیا موقع نہیں ملتا بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں.
موقع مل جائے پھر دیکھیے کیسے ہم انتقام لیتے ہیں. آئیے ذرا علی کی زندگی کو دیکھیں, علی کی سیرت جانب قربان ہو عدالت علی پر. ملائکہ کائنات کا اختلاف ایک یہودی سے ہوا, اختلاف بڑھا, شدت اختیار کر کے اختلاف اتنا بڑھا کہ مقدمہ دربار خلافت میں پہنچا. خلافت دوم کا زمانہ ہے, خلیفہ دوم غاصبانہ طریقے سے تخت خلافت پر براجمان. تو بہرحال مقدمہ پہنچ گیا. ذرا وہ علی کی عدالت کو محسوس کیجیے گا. اختلاف کس سے؟ یہودی سے. یہودی ہم مسلک نہیں ہے, ہم مذہب نہیں ہے, اپنا رشتہ دار بھی نہیں, کوئی نہیں ہے, لیکن ذرا محسوس علی کی عدالت کو محسوس. اختلاف یہودی سے دربار میں مقدمہ پہنچا. ادھر تخت خلافت پر خلیفہ دوم بیٹھے ہوئے قاضی کے طور پر علی بھی آئے دربار میں. علی کا فریق مخالف یہودی بھی آیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی علی دربار میں آئے, خلیفہ دوم نے علی کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا یا ابا الحسن اجلس ہونا, یا علی آپ یہاں تشریف رکھیں. ابا الحسن کہا, کنیت سے پکارا. عربوں میں کنیت سے پکارنا احترام کی علامت. علی کا احترام کیا, کیا کہا؟ یا ابا الحسن اجلس ہونا, اے ابو الحسن آپ یہاں بیٹھیں, آپ یہاں تشریف رکھیں. علی نے فوراً خلیفہ دوم کی چہرے کی طرف دیکھا. جبین علی پر شکن آ گئی کہ میں تمہارے دربار میں اپنے مقدمے کا فیصلہ لینے آیا تھا, لیکن اب واپس جا رہا ہوں. مجھے تمہارا فیصلہ منظور نہیں, میں واپس جا رہا ہوں. خلیفہ دوم پریشان ہو گئے. علی میں نے ایسا کون سا کام کیا؟ میں نے تو آپ کا احترام کیا ہے, میں نے تو بڑے احترام سے آپ سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے. اچھا ایک بار اور ذرا بیچ میں انڈر بریکٹ, ہمارے سماج میں بھی ہمارے اختلافات ہو جاتے ہیں, کسی سے مقدمہ بھی پہنچ جاتا ہے عدالت میں. خدا نہ خواستہ اگر ہمارا کسی پیشکار سے بھی تھوڑا سا تعلق بن جائے نا, تھوڑی سلام دعا ہو جائے, تو محلے میں بھی جو ہے نا سینہ چوڑا کر چلتے ہیں ہم. اب دیکھیں کیا ہوگا, اب دیکھیں مقدمہ کیسا, اب دیکھیں ہم کیا کرنے والے ہیں نا. علی والے ہو, کم سے کم پرچے میں عدالت کو تھوڑا سا بلند کرنے کی کوشش کریں. قاضی حاکم کیا کہتا ہے؟ یا ابا الحسن اجلس ہونا, یا علی آپ یہاں بیٹھے. اے ابو الحسن آپ یہاں رکھے, مولا ناراض ہے, میں واپس جا رہا ہوں, مجھے تمہارا فیصلہ منظور نہیں, میں واپس جا رہا ہوں. خلیفہ دوم پریشان, یا علی میں نے کون سا ایسا کام کیا کہ آپ مجھ سے فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں, آپ کو میرا فیصلہ منظور نہیں, بتائیے میں نے کون سا ایسا کام کیا؟ فوراً علی نے جواب دیا کہ دیکھو میں بھی تمہارے دربار میں آیا, میرا فریق مخالف یہودی بھی دربار میں آیا, تم نے میرا احترام کیا, میرے فریق مخالف کا احترام نہ کیا, لہذا میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھتا. ہم مذہب نہیں ہے, دینی بھائی بھی نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. مولا کہتے ہیں میرا تو احترام کیا, میرے مخالف کا احترام نہیں کیا ہے. اسے کہتے ہیں عدالت. یہ ہے پرچے میں عدالت کی بلندی, یہ ہے کرپشن کا خاتمہ, یہ ہے بھرشٹاچار کی نابودی. بھلے ہی مخالف کیوں نہ ہو, لیکن حق تلخی برداشت نہیں کرتے ہیں. میرا احترام کیا, میرے فریق مخالف کا احترام نہیں کیا, لہذا میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھتا. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی علی نے جملہ کیا, خلیفہ دوم تخت خلافت سے نیچے اترے. فأخذ برأس علی, شب شہادت مولا امیر المومنین, ذرا فضائل کے جملے محسوس کیجئے گا. خلیفہ دوم تخت سے نیچے اترنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فأخذ برأس علی, علی کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیا. فتقبل بین عینیہ, علی کی پیشانی کو چوما. ثم قال, اس کے بعد کہا بأبی انت و امی یا علی, یا علی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. علی کی پیشانی کو چوما ہے, علی کے ہاتھ چہروں کو ہاتھوں میں لیا. میرے ماں باپ, کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. اپنوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے اپنی تعریف کرا لینا ہر کسی کے بس کی بات ہے. مخالف سے اپنے کردار کا قصیدہ پڑھوانا یہ علی کا کام ہے.
آپ اپنے منہ میاں بٹھو بنتے رہیے، آپ کے بھائی بھتیجے خاندان والے آپ کی تعریف کریں، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ دشمن آپ کی فضیلت اور آپ کے کردار کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے. خلیفہ دوم چہرے کو ہاتھوں میں لیا، پیشانی کو چوما، ثم قال، اس کے بعد کہا بے ابی انت و امی علی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. جملے، دو جملے خلیفہ دوم کہتے ہیں، یا علی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، بکم ہدان اللہ، یا علی ہم تو گمراہ تھے، اللہ نے آپ کی وجہ سے ہماری ہدایت کر دی. کہتے ہیں کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ان الکاذب قد یصدق، جھوٹے بھی سچ، کبھی کبھی، ہمیشہ تو جھوٹا جھوٹ نہیں بولتا نا، کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے. اور خدا کبھی کبھی جھوٹوں کی زبان پر سچ اور حق جاری کرا دیتا ہے. توجہ کیجئے گا، یعنی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، بکم ہدان اللہ، یعنی ہم تو گمراہ تھے، اللہ نے آپ کی وجہ سے ہماری ہدایت کر دی. وَبِكُمْ أَخْرَجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یعنی ہم تو جہالتوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے، اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمارے درمیان نور معرفت روشن کر دیا. اب تو زمانہ علی کی فضیلتوں کا اقرار کر لے. علی تو کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے فضائل کا کلمہ پڑھوا لے، اپنوں سے بھی پرایا سے بھی. بلند ترین درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اپنوں کی محبت سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کرے، دوسروں کی عداوت سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کرے، لیکن جان قربان ہو عدالت نہیں پر. تیسرا سبب، جلدی سے بات مکمل کرنی ہے، مجلس طولانی نہ ہو جائے، بڑی معذرت چاہتا ہوں، ماہ مبارک رمضان ہے، آپ کی تھکن اور آپ کی خستگی کا احساس ہے، روزے کے بعد آپ یہاں تشریف فرمائیں، لیکن شب شہادت ہے، اگر تھوڑی سی مجلس طولانی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. تیسرا سبب مال دنیا کی ہوس، انتہائی اہم سبب آج کے زمانے میں کرپشن، بھرشٹاچار. علی کی زندگی کو دیکھیں، ایک نمونہ تاریخ سے. مولا اپنے شاگرد ابن عباس کے ساتھ مسجد میں تشریف فرمائے. ایک مرتبہ مولا نے زمین کی طرف دیکھا، کہا ابن عباس دیکھو زمین پر کیا ہے. ابن عباس نے غور سے دیکھا، مولا چیونٹی ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو، ابن عباس زمین پر کیا ہے؟ مولا چیونٹی ہے. ابن عباس اس چیونٹی کے منہ میں کیا ہے؟ مولا جو کے دانے کا چھلکا. ابن عباس قیمت بتاؤ. مولا جو کے دانے کی چھلکے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ کیا ارزش ہو سکتی ہے جو کے دانے کے چھلکے کی؟ کوئی قیمت نہیں، بے ارزش ہے، کوئی حیثیت نہیں جو کے دانے کے چھلکے کی. توجہ، کیا ہے زمین پر؟ مولا چیونٹی ہے. چیونٹی کے منہ میں جو کا دانے کا چھلکا. قیمت بتاؤ. مولا کوئی قیمت نہیں. علی فوراً ابن عباس سے کہتے ہیں، ابن عباس یاد رکھنا، اگر تمہاری دنیا والے علی سے کہیں کہ اس چیونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے کو لے لے اور اس کے مقابلے میں علی کو پوری دنیا کی حکومت دی جائے، تو علی دنیا کی حکومت پر ٹھوکر مار سکتا ہے، چیونٹی کے حق میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا. صلوات محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات بھیجے عظمت محمد و آل محمد. مال دنیا کی حوث. آپ علی کے کردار کو دیکھیں، علی کی سیرت کو دیکھیں، علی نے کیسے عدالت قائم کی ہے سماج و معاشرے. آخری سبب، یہاں سے ایک پیغام اور تھوڑی دیر مسائل آپ کی خدمت میں. آخری سبب پریشر. جب پریشر پڑتا ہے نا تو وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں، تاب نہیں لے پاتے. بڑا مشکل ہے، پریشر کو برداشت کرنا انتہائی مشکل کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی نے آسانی سے عدالت قائم کر دی، بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے علی کو عدالت قائم کرنے. ہر لمحے بے عدالتی کے اسباب علی کے سامنے آ رہے ہیں، کبھی محبت کی شکل میں، کبھی عداوت کی شکل میں، کبھی مال دنیا کی شکل میں، اور پریشر مسلسل علی پر ڈالا گیا. لیکن آپ دیکھیں علی نے کیسا مقابلہ کیا ہے. ابھی چند مہینے گزرے، چند دن گزرے، علی کو حکومت ملی. علی حکومتی امور میں مشغول ہے. ایک
दिन गुजरा, रात आई, इस्लाम की दो कद आवर शख्सियत, दो बुलंद कामत शख्सियत, जिनका माजी बड़ा दरख्शां माजी, बड़ा रोशन माजी था, लेकिन हाल बड़ा खराब हो चुका था। जी, आए एक दूसरे के पास, रात का सन्नाटा, एक दूसरे के पास आता है, एक अपने घर से निकलता है दूसरे के घर पर, दक्कुल बाप किया, दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, भाई रात के वक्त खैरियत तो है? दूसरा कहता भाई कहाँ खैरियत है यार, इतने दिन हो गए अली हाकिम बने, हमें अभी तक कुछ नहीं मिल सका। चाहते क्या हो कि हमारी वजह से अली हाकिम बने, हमारी वजह से खलीफा बने? अगर हमने सपोर्ट ना की होती, हमने वोट ना दिया होता, है ना, मिजाज देखिए, आज भी मिजाज पाया जाता है, अगर हमारा साथ ना होता, हमारा वोट ना होता, हमने कैंपेन नहीं चलाई होती, हमने हिमायत ना की होती, तो अली हाकिम ना बनते, अली खलीफा ना बनते। हमारी वजह से अली हाकिम बने, अली खलीफा बने, तो चलो आज अली से अपने हक का मुतालबा किया जाए। ये पहला जो है ना, अभी थोड़ा सा होशियार है, वो कहता है देख, अली किसी नाअहल को कोई हक वक्त नहीं देने वाले। तवज्जो कीजिएगा, अली ने पहले दिन खुद पे शख्स किया उठाई, अली ने पहले दिन ऐलान कर दिया जब खिलाफत मिली है। मौलाना कह दिया था, वजाहत नहीं कर सकता, पहला समझा रहा कि कोई कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा कहते ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हमारी वजह से बने ना, हमारा वोट ना होता कैसे अली खलीफा बन जाते, हाकिम बन जाते, चलो लेना है। पहला कहता क्या चाहता, अच्छा तू बता क्या है तेरे दिल में? कहते बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े ही नजर आते हैं। पहला कहता क्या चाहिए बता? देखो तुम्हारे लिए बसरे की वजारत मांगूंगा, मिनिस्ट्री, वजारत मिनिस्ट्री, बसरे की मिनिस्ट्री तुम्हारे लिए, बसरे का कलमदान तुम्हारे लिए लूंगा, और अपने लिए मूसल की हुक्मरानी का मुतालिबा करूंगा। बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब, है ना, आए हैं सजाकर, अपने लिए मूसल के लिए हुक्मरानी, तुम्हारे लिए बसरे की मिनिस्ट्री। पहला भी और समझा रहा है, लेकिन कहते हैं ना फातबाहु शैतान, शैतान पीछे लगा रहता है, अच्छा इंसान भी धोखा खा लेता है। पहला भी रह गया। हुकूमत बड़ी अजीब गरीब चीज है ना? ये हुकूमत का लालच तो उनके दिमागों में भी चढ़ कर बोलता है जिनके आगे नाथ ना पीछे पगा, ना औलाद है, ना अजीज है, ना रिश्तेदार है, लेकिन हुकूमत हासिल कर। यहाँ तो मोहम्मद इब्न फलां है, पता नहीं कौन कौन है, बहुत सारी औलादें हैं जिनके लिए अपने लिए बसरे की हुकूमत लूंगा, तुम्हारे लिए मूसल का कलमदान मांगूंगा। तो में चले रात के सन्नाटे में प्रेशर, अली पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। रात के सन्नाटे में अली दारुल नवारा में बैठे मुसलमानों के उमूर में हिसाब किताब कर रहे हैं। आधी रात गुजर चुकी है, सन्नाटा छाया हुआ है कूफे में, इन्होंने दक्कुल बाप किया। अली ने महसूस किया कोई आए, अली हिसाब किताब कर रहे, हिसाब किताब छोड़ा, दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोला, जैसे ही अली की निगाह इन बुलंद कद रसूलुल्लाह के बुलंद कद सहाबियों पर पहुंची, अली ने सोचा इनका कद कितना ही बुलंद हो, लेकिन ज़हनियत बड़ी पस्ता है इनकी। क्योंकि अली जानते हैं, इनके हाल से भी वाकिफ है, इनके माजी से भी जानते हैं, इनके मुस्तकबिल से भी अली बाखबर है, इनकी ज़हनियत को जानते हैं, कितने ही बुलंद कद क्यों ना हो, लेकिन ज़हनियत बड़ी अजीब व गरीब है। लिहाजा अली ने इनकी ज़हनियत को पढ़ा और पहला ही सवाल वहीं उसी मकाम पर कर दिया। और अजीजों, ये सवाल नहीं है, ये करप्शन के खात्मे की बुनियाद है, ये भ्रष्टाचार को मिटाने का अली का पहला कदम है। आपने तारीख पढ़ी है, सवाल पढ़ा, लेकिन गौर कीजिए अली ने क्या सवाल किया। रात का सन्नाटा, आए हो किस लिए आए हो भाई, रात का इतना वक्त गुजर गया, किस लिए आए हो? अली सवाल नहीं कर रहे, अली करप्शन के खात्मे की बुनियाद डाल रहे। किस लिए आए हो? मुसलमानों के उमूर में बातचीत करनी है या कोई जाती काम है? ये सवाल नहीं है, ये करप्शन का खात्मा अली कर रहे हैं। मुसलमानों के उमूर में बात करनी है या जाती काम है? आने वाले कहते हैं या अली, अगर मुसलमानों के उमूर में बातचीत करनी होती तो दिन के उजाले में आ जाते। हम रात के सन्नाटे में आए नहीं इसलिए हैं कि इस वक्त तो आपसे कोई प्राइवेट गुफ्तगू करनी है, इस वक्त तो कोई जाती बात है, जाती मामलात आपसे कुछ अंजाम देने, मुसलमानों के उमूर में कोई गुफ्तगू नहीं करनी है। अली ने पहला सवाल, खात्मे करप्शन का खात्मा कैसे किया जाता है, परचम अदालत को कैसे बुलंद किया जाता है, मुसलमानों के बारे में बात है या जाती? कहीं मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं करनी, जाती गुफ्तगू है। अच्छा आ गए हो अली, वापस तो नहीं पलटाएंगे, अली करीम है, किसी को वापस नहीं पलटाते। अच्छा आ गए हो, रात का सन्नाटा है, जाती काम है, तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा, आओ बैठो। अली नहीं बैठे,
یہ آنے والے بھی بیٹھے. پہلا سوال خاتمے کرپشن کے خاتمے کی بنیاد ہے. یہاں سوال تھا، اب علی نے ایک اقدام عمل کیا، علی نے ایک عمل انجام دیا. کیا عمل؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک چراغ جل رہا تھا، ایک چراغ خاموش تھا، علی نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا، بجھے ہوئے چراغ کو روشن کر دیا. علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ علی چراغ جلا رہے ہیں، چراغ بجھا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ علی کی زندگی سیرت، علی کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سرمشق حیات ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے. علی نے چلتے ہوئے چراغ کو بجھایا، بجھے ہوئے چراغ کو روشن کیا. آنے والوں نے بھی سوال کر لیا، یعنی یہ کیا کیا آپ نے؟ جلتا ہوا چراغ تھا بلا وجہ بجھا دیا، بجھے ہوئے چراغ کو خامخواہ روشن کر دیا. یعنی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ علی نے جواب دیا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا. مسلمانوں کے امور میں بات کرنی ہے یا کوئی ذاتی کام ہے؟ تم مجھ سے اقرار کر چکے ہو کہ ذاتی گفتگو ہے، تو دیکھو میں نے اس چراغ کو بجھا دیا جس میں بیت المال کا تیل تھا. میں نے اس چراغ کو بجھا دیا جس میں بیت المال کا تیل تھا، اس چراغ کو روشن کر دیا جس میں علی کی جیب خاص کا تیل تھا. آنے والے سمجھ گئے جو علی یہ برداشت نہ کرے کہ ذاتی گفتگو میں بیت المال کا تیل جلے، وہ کسی نااہل کو نہ بصرے کی وزارت دے گا نہ کوفے کی حکومت. بلند ترین سلوات پہ جنت محمد و آلہ. یہ علی کی سیرت ہے، علی کی حیات طیبہ. علی نے چاہتے عدالت سے ایک لمحے کے لیے خود کو جدا نہیں کیا، ہمیشہ پرچم عدالت کو. آپ سیرت طیبہ ماہ مبارک رمضان ہے، کئی مناسبتیں، وقت محدود ہے، گفتگو طولانی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ علی کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، علی کی حیات طیبہ کو دیکھیں. علی نے پرچم عدالت کو کس طرح بلند کیا ہے. ایک حاکم عادل کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ لیٹر نمبر 45 آپ غور کیجئے. عثمان ابن عنیف بصرے کے گورنر ہیں، علی درس عدالت دے رہے ہیں اپنے گورنر کو. ایک شکایت ملی ہے، اس شکایت کے مقابلے میں مولانا نے عثمان ابن عنیف کو ڈانٹنا شروع کیا ہے. پوری بات نہیں بیان کر پاؤں گا، لیکن مولانا اپنی سیرت بیان کی. ایک حاکم عادل کی خصوصیت کیا ہے، ایک عادل حاکم کی خصوصیت کیا ہے؟ مولانا نے کہا کہ دیکھو عثمان ابن عنیف، تم جہاں چاہتے ہو کھا لیتے ہو، جہاں چاہتے ہو چلے جاتے ہو، جس پارٹی میں چاہتے ہو شرکت کر لیتے ہو، تم یہی نہیں دیکھتے کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تم ایسے دسترخوان پر چلے گئے جہاں صرف امیروں کو بلایا جاتا تھا، غریبوں کو دھتکارا جاتا تھا. عثمان ابن عنیف، تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہمارے ماننے والے ہو، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہر پارٹی میں شرکت کر لو، ہر دعوت میں چلے جاؤ، ہر شادی میں چلے جاؤ. بڑے ہمارے سماج کے شرفا کہتے ہیں یار وہاں گئے تھے، بڑی بے پردگی تھی، بڑی بے حیائی تھی. شکایت تو کرتے ہیں لیکن اگلی شادی میں بھی شوق سے شرکت کرتے ہیں. اس سے بڑی منافقت نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عثمان ابن کو والا ڈاکٹر ہے، ایسے دسترخوان پر کے جاتا ہوں جہاں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، صرف امیروں کو بلایا جاتا ہے. عثمان ابن غور کو، تم ہمارے امام ہو، تم ہمارے ماموں ہو، ہم تمہارے امام ہو. اس کے بعد مولانا ایک حاکم عادل کی سیرت کو بیان کیا. الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بتمرہ ومن طعمہ وقرصہ. دیکھو میں تمہارا امام ہوں اور امام میں عادل ہوں، حاکم عادل ہوں. دیکھو میری صفت، میری سیرت یہ ہے کہ میں نے تمہاری دنیا سے پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، ومن طعمہ وقرصہ، کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. یہ علی کی زندگی ہے، یہ علی کی حیات طیبہ. ماہ مبارک رمضان میں محسوس کیجئے گا بھوک اور پیاس کو. میں نے تمہاری دنیا سے پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، کھانے کے لیے دن بھر میں 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. قرص عرب چھوٹی روٹی کو کہتا ہے،
شرح ابن ابی الحدید معتزلی دیکھیے کیا کہتا ہے اس سلسلے میں کہ علی کی سیرت، علی کے پاس ایک وقت میں ایک جوڑی لباس سے کبھی زیادہ نہیں رہتا تھا. دن بھر میں 2 روٹی سے زیادہ علی نہیں کھاتے تھے، چوکی سوکھی روٹی. اس کے بعد مولا کہتے ہیں واللہ ما کنزتم من دنیاکم تبرا ولا ادخرتم من غنائم وفرا ولا حصتم من ارضها جبرا. حاکم عادل، ارباب سیاست، ارباب اقتدار آئے علی کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ایک حاکم عادل ہوتا کیسے ہے. پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. اس کے بعد مولا کہتے ہیں قسم کھاتے ہیں واللہ ما کنزتم من دنیاکم تبرا، خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونے چاندی کا انبار نہیں لگایا. ولا ادخرتم من غنائم وفرا، میں نے سونا چاندی کر، میں نے مال غنیمت سے ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہے. ولا حصتم من ارضها شبرا، میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ ایک پالش زمین اپنے لیے فراہم نہیں کی ہے. یہ حاکم عادل. کون ہے ایسا حاکم عادل دنیا میں؟ یاد رکھیے کوئی علی کی سیرت پر نہیں چل سکتا مگر وہ کہ جس نے علی کو اپنا مشعل راہ بنا لیا. چند روز پہلے رہبر معظم کی شہادت ہوئی ہے. علی کہتے ہیں میں نے تمہاری دنیا سے پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس تھا. آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا، آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا 40 سال پہلے کی قبا رہبر معظم استعمال کر رہے ہیں، آگے نکل چکے. آپ نے جوتیوں کی حالت دیکھی ہوگی، آپ نے لباس کی حالت دیکھی ہوگی. مولا کہتے ہیں میں نے سونے چاندی کا انبار نہیں لگایا، میں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہے، میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ ایک پالش زمین اپنے لیے اکٹھی نہیں کی ہے. جو علی کی سیرت پر چلنے والا ہے اس کی کردار کو دیکھیں. حاکم ہے، ایک ملک کا، ایک بڑے ملک کا حاکم ہے، لیکن ان کے نمائندے کی زبانی کئی مرتبہ میں نے یہ جملہ اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نہ رہبر معظم کے پاس اپنا ذاتی مکان، نہ ان کے چاروں بیٹوں کے پاس کسی ایک بیٹے کے پاس ذاتی مکان، سب کرائے کے مکان ہیں. یعنی کہ سیرت پر چلنا خامنئی جیسے کے لیے ممکن ہے. توجہ کیجئے گا. مولا کیا کریں؟ کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں، 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. میں منبر حسینی پر بیٹھ کر قسم کھا سکتا ہوں. دہلی میں میرا مدرسہ تھا، خواتین کا، بچیوں کا مدرسہ. اس میں ایک بار رہبر کی بہو جو شہید ہوئی ہیں، ایت اللہ مشتبہ خامنئی جو بھی رہبر ہیں، ان کی وائف میرے مدرسے میں تشریف لائی تھی. ان کا یہ جملہ ہے ہمارے مدرسے کی بچیوں کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن گھر میں موجود تھی، رہبر معظم ان کے گھر مہمان تھے، اپنی بہو کے مہمان تھے. انہوں نے سیب کاٹ کر رہبر معظم کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ کمزور ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، بدن ضعیف ہو رہا ہے، یہ سوگ نشو والے. جو رہبر معظم نے ایک جملہ کہا تھا کہ جس دن مجھے یقین ہو جائے گا کہ پورے ایران میں کوئی ایک ایرانی ایسا نہیں ہے جس نے سیب نہ کھایا ہو، جب مجھے یقین ہو گیا کہ سب ایرانی سیب کھاتے ہیں، اس دن میں تمہارے گھر اس سیب کو نوش. اللہ اکبر. یہ سیرت طیبہ ہے. آپ غور کیجئے گا، انسان چاہے تو علی والا بن سکتا ہے. مولا کہتے ہیں تمہاری دنیا سے پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. شب شہادت ایک جملہ سنے عزیزوں. قد اکتفا من دنیاکم بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ. ایک جوڑی لباس. ابن علی حدید معتزلی کہتا ہے کہ علی اس لباس کو کیسے استعمال کرتے تھے، طریقہ بیان کیا. کاش وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت بیان کر پاتا. کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. اچھا علی کی اتنی خوراک کم، ہاں دن بھر میں 2 چھوٹی روٹیاں. مولا کہتے ہیں اچھا آپ کے بھی ذہن میں، ہمارے بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب علی کی خوراک اتنی کم تو پھر علی نے بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے، مرو اندر کو کیسے زیر کیا، خیبر و خندق کو کیسے فتح کیا. جب علی کی خوراک اتنی کم تو علی نے یہ مارکے کیسے انجام دیے. علی جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو. علی نے 1400 سال پہلے اسی لیٹر میں اس سوال کا جواب دیا. مولا فرماتے ہیں کہ انی یقول بکم القائل، میں دیکھ رہا ہوں کہ کہنے والا کہہ رہا ہے لو کان ھذا قوت علی بن ابی طالب، جب ابو طالب کے بیٹے کی خوراک اتنی کم ہے تو قد قعد بحصاف القتال الاقران ومنازلۃ الشجعان. مولا کہتے ہیں جب میں قائل میں دیکھ رہا ہوں محترم اعتراض کر رہا ہے کہ جب علی کی خوراک اتنی کم تو علی نے بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے. علی نے جواب بھی دیا، سوال بھی قائم کیا، علی نے جواب دیا. مولا کہتے ہیں سوال کا جواب چاہتے ہو تو جاؤ جنگل میں جاؤ، بیابان میں جاؤ، دشت و صحرا میں جاؤ. جب تم جنگل میں جاؤ گے تمہیں 2 طرح کے پودے نظر آئیں گے. ایک وہ پودا جو سرسبز و شاداب زمین میں اگتا ہے،
ایک وہ پودا جو پتھریلی زمین میں اگتا ہے. ذرا غور کیجئے گا، جب علی کی خوراک اتنی کم تو مار کے کیسے سر کیے، بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے. مارے کہتے ہیں جنگلوں میں جاؤ دو طرح کے پودے نظر آئیں گے. ایک وہ پودا جو سرسبز اور نرم زمین میں اگتا ہے، ایک وہ پودا جو پتھر کے سینے کو چیر کر اگتا ہے. مولا کہتے ہیں جاؤ دونوں پودوں کی طاقت کا اندازہ کر لو. لأن الشجرة البرية أصلب عودا والرواتع الخضرة أرق جلودا وأبطأ خمودا. مولا کہتے ہیں دونوں کی طاقت کا اندازہ لگا لینا. نرم و نازک زمین میں اگنے والا پودا ہوا کے ایک جھونکے کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن پتھریلی زمین میں اگنے والا پودا طوفان آ کر چلے جاتے ہیں، اس کے پائے سماعت میں لغزش نہیں آتی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے مقابلے میں امریکہ ہے یا اسرائیل ہے. صلوات بر محمد. ایک حاکم عادل کی صفات اور خصوصیات. اچھا کیا علی اچھا کھانا نہیں کھا سکتے تھے؟ کیا اچھا لباس نہیں پہن سکتے تھے؟ کیا علی اپنے لیے مکان تعمیر نہیں کر سکتے تھے؟ اچھا مولا کہتے ہیں اگر چاہوں تو دنیا کی بہترین غذا کھا سکتا ہوں، چاہوں تو بہترین لباس پہن سکتا ہوں. لو شئت لاهتديت الطريق الى مصب هذا الاصل ولباب هذا القم نساج هذا القص. نوجوان دیکھیں لیٹر نمبر 45 مولا کائنات کا نہج البلاغہ مطالعہ کریں اس کا ٹرانسلیٹ کے ساتھ دیکھیں. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں چاہوں تو دنیا کی بہترین غذا، بہترین لباس، بہترین مکان، لیکن ایسا نہیں کروں گا. مولا کیوں؟ اب ذرا جملے سنیے، مصائب کے نزدیک کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں یاری آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ مولا کہتے ہیں اس لیے کہ لعل بالحجاز یا بالیمامہ من لا عہد له بالشرق ومن لا طمع له بالقص. مولا کہتے ہیں میں چاہوں تو کھا سکتا ہوں لیکن نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے لعل بالحجاز یا بالیمامہ من لا عہد له بالشرق ومن لا طمع له بالقص. مولا کہتے ہیں شاید وادی حجاز، وادی یمن، وادی یمامہ علی کی حکومت کی حدود، کہتے ہیں شاید وادی یمن، وادی حجاز اور وادی یمامہ میں کوئی ایسا ہو جو نان شبینہ کا محتاج ہو. علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ علی کے حدود مملکت میں کوئی بھوکا رہے اور علی پیٹ بھر کر سو جائے. حاکم عادل، علی کی عدالت. جارج الداغ کہتا ہے کہ علی کو حکومت ملی. مولانا نے سوال کیا ہے منبر کوفہ پر آنے کے بعد، کوئی ہے تمہارے درمیان جو بھوکا رہتا ہو؟ آواز آتی ہے مولا آپ کی حکومت سے پہلے ہمارے درمیان بہت سے ایسے تھے جو بھوکے سوتے تھے، اب کوئی ایسا نہیں جو بھوکا رہتا ہو. چونکہ علی آدھی رات عبادت کرتے ہیں اور آدھی رات اناج اور غلہ اپنے کندھے پر لاد کر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، محتاجوں کی داد رسی کرتے ہیں. علی سوال کریں کوئی ہے جو بغیر لباس کے ہو؟ مولا آپ سے پہلے بہت سارے ایسے تھے جو بغیر لباس کے، اب ہمارے درمیان کوئی بغیر لباس کے نہیں. کوئی ہے جو بے سہارا ہو؟ مولا نہیں، پہلے تھے اب ہمارے درمیان، جب سے آپ حاکم بنے ہیں اب ہمارے درمیان بے سہارا کوئی نہیں رہتا. علی چاہت کہہ رہے ہیں چاہوں تو بہترین مکان. رہبر معظم سے کہا گیا، آپ ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بڑی آسانی سے شہادت ہو گئی، کوئی حفاظتی انتظام نہیں تھا، کوئی سیفٹی اور کوئی سیکورٹی نہیں تھی. سوال ہے لوگوں کے ذہن میں. یہ سوال ہم نے آقا کے نمائندے سے کہا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ رہبر معظم کو کتنی بار کہا گیا کہ آقا آپ کے لیے بن کر تیار ہے، آپ کے لیے بیسمنٹ زیر زمین میں حفاظتی انتظامات موجود ہیں، آپ وہاں چلے جائیے. رہبر معظم کہتے تھے کیا تم نے 9 کروڑ ایرانیوں کے لیے بھی بنکر بنا لیے ہیں جو میں بنکر میں چلا جاؤں اپنی جان کو بچانے کے لیے؟ شاید میری حدود مملکت میں کوئی ایسا ہو بھوکا ہو میں کھانا نہیں کھاؤں. سیب نوش نہیں کر رہے، شاید کوئی ایران میں ایسا ہو جس کو سیب نہ ملا. یہ علی کی سیرت پر چلنے کا نتیجہ ہے، یہ علی کی حیات طیبہ پر چلنے کا نتیجہ ہے. اور جس طرح علی نے مسکرا کر جام شہادت کو نوش کیا، 86 سال ہو چکے ہیں، یہ کئی بار نقل ہوا ہے رہبر معظم سے کہ افسوس کر رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری عمر گزر رہی ہے، نہ جانے میں بستر پہ مر جاؤں، نہ جانے مجھے ہاسپٹل میں موت آئے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جام شہادت پینے کے لیے مل جائے. اس سے بہتر اور موت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ علی کی سیرت پر، علی کی سیرت پر موت سے خوف نہیں ہے بلکہ شوق شہادت دل میں. اور پوری زندگی بھائی کہتے ہیں امریکہ کی بات مان لیتے، اسرائیل کی بات مان لیتے تو ان مسائل کا، ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. یہ کہنے والے اسی ذہنیت کے لوگ ہیں جو سن 60 ہجری میں کہہ رہے تھے کہ کاش حسین نے یزید کی بات مان لی. نہ کل حسین نے کسی یزید کی بات مانی، نہ آج وہ کسی کی بات مانے گا جو حسین کے راستے پر چل رہا ہے.
لہذا رہبر معظم ہمارے درمیان سے چلے گئے. ان کا مشن، ان کی تحریک، ان کا پیغام، ان کا میسج ہمارے سامنے موجود ہے. ان کا میسج کیا ہے؟ ان کا میسج یہی ہے کہ خبردار باطل کے آگے سر نہ جھکاؤ، ہجوم ظلم کا مردانہ وار مقابلہ کرو، جابطۂ عدالت پر ثابت قدم رہو، اور کسی بھی عہد کے یزید سے اپنے نفس و ضمیر کا سودا نہ کرو، چاہے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے. اور اپنی جان کی قربانی دینے کے بعد رہبر معظم نے دنیا کے خیانت کار عرب حکمرانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو تم امریکہ اور اسرائیل اور ظالموں کی بیعت کر کے اپنی زندگی کو تو طولانی کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا زندگی طولانی ہو جائے گی لیکن عزت کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتی. اس لیے کہ بہادر ایک دن مرتا ہے، بزدل ہر دن مرا کرتا ہے. جام شہادت کو نوش کیا، بہادروں کی طرح جام شہادت کو نوش کیا، اپنے وقت کے یزید کا مقابلہ کیا. اور زندگی سیرت آپ دیکھیں رہبر معظم میں انتہائی کم کھانا، انتہائی کم خوراک، اکثر پورے سال روزہ رکھتے تھے، اکثر سالوں میں روزہ رکھتے تھے. ملتا ہے مسلم ہے کہ نماز صبح سے 2 سے 2.5-3 گھنٹہ پہلے مصلی عبادت پر یہ شخص کھڑا ہو جاتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا شروع. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا تعلق دفتر رہبری سے ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ایران کی حاجت مندوں کی حاجت روائی خامدینی کی، ہندوستان میں سینکڑوں اور ہزاروں فیملی ایسی ہیں کہ ان کے دفتر سے جن کی آج بھی کفالت کی جاتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ علی کی سیرت پر چلنے کا نتیجہ ہے. علی رات کے ایک حصے میں نمازوں میں مشغول ہے، دوسرے حصے میں حاجت مندوں کی حاجت روائی. میں نے تمہاری دنیا سے پہچاننے کے لیے 2 چھوٹی روٹیاں، پوری زندگی علی کی گواہ ہے اس بات پر. علی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں سائل آ رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے؟ سارے مسلمان نمازوں میں مشغول ہیں، لیکن جو کائنات کا سب سے بڑا نمازی ہے اس نے تھوڑی دیر کے لیے نماز کو روکا، سائل کو آواز دی، آ میرے بھائی، میرے پاس کچھ کھانے کا انتظام ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں. علی نے نماز کو روک کر سائل کی آواز پر لبیک کہہ کر دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کا حق ادا کرتے ہو اس طرح اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر میں اچھے افطار اور اچھی سحر کا انتظام ہو، تمہارا پڑوسی اچھی سحری اور اچھے افطار سے محروم ہو. اگر ایسا ہو تو تم حقیقی معنی میں روزہ دار نہیں ہو سکتے، تم حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتے. مولا نے نماز کو روکا، دسترخوان بچھا دیا، آ بھائی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے. واقعہ بڑا مشہور ہے. سائل بیٹھا، کس کا دسترخوان؟ امیر کائنات کا دسترخوان. علی نے لقمہ توڑا، اپنے منہ میں رکھ لیا. سائل نے لقمہ توڑا، منہ میں رکھا، لیکن دوسرا لقمہ دسترخوان پر رکھ دیا. اٹھ کر چلا جاتا ہے. مسجد سے باہر آ کر کہتا میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے اچھا کھانا میسر ہوگا، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا. چلا گیا. کسی نے کہا اگر اچھے کھانے کی تلاش ہے تو جا حسن ابن علی کے دروازے پر چلا جا، وہ کریم ابن کریم ہے. اس کا دسترخوان مہمانوں کے لیے ہمیشہ بچھا رہتا. آیا امام حسن کے دروازے پر، دق الباب کیا، امام نے بلایا. کیا کیا ہے؟ بیٹھ بھائی کھانا کھا. دسترخوان پر نعمتیں لگی ہوئی ہیں، کھانا کھا رہا ہے. کیا کیا سائل نے؟ تاریخ کہتی ہے ایک لقمہ کھاتا ہے دوسرا لقمہ رکھتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے دوسرا لقمہ رکھتا ہے. امام حسن نے جب یہ منظر دیکھا قریب آئے، بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے بیوی بچے ہیں، تیرا کوئی شریک سفر ہے، تیرا کوئی ساتھی ہے، تو آرام سے کھا لے، جتنا کھانا ہے کھا لے، اس کے بعد میں تیرے لیے انتظام بھی کر دوں گا، تیرے بیوی بچوں کے لیے، تیرے شریک سفر، تیرے ہم سفر کے لیے بھی انتظام کر دوں گا. چہرے کو اٹھاتا، مولا میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، مولا میرا کوئی بیوی بچے نہیں ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا کوئی شریک سفر نہیں ہے. مولا کہتے ہیں پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک لقمہ کھاتا ہے دوسرا لقمہ رکھتا ہے. کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ جب تیرا کوئی نہیں تو تنہا ہے تو یہ کھانا کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میں بھی مسجد سے آیا ہوں، مولا مسجد سے آیا ہوں، ایک فقیر کو دیکھا بیٹھا جو کی سوکھی روٹیاں چبا رہا. امام حسن نے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرے بھائی جس کو تو فقیر سمجھ رہا ہے
ارے وہ فقیر نہیں، وہ ہمارے بابا اس کائنات کے امیر علی مرتضیٰ. اجرکم اللہ دادارو، اجرکم اللہ. رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. بڑی قیامت کی رات ہے نادارو، شب شہادت مولا امیر المومنین ہے، علی کی زندگی کی آخری رات ہے. کل زینب یتیم ہو جائے گی، کل حسنین بے سہارا ہو جائیں گے. عزیزانو، آج کی مجلس میں آپ جانتے ہیں نا، جب کسی بچے کا باپ مر جائے اس کو اس کی یتیمی کا پرسہ دیا جاتا ہے عزیزانو، لیکن آج کی مجلس میں صرف زینب کو یتیمی کا پرسہ نہیں دینا، آج سب ایک دوسرے کو پرسہ دینا، اس لیے کہ آج ہم سب یتیم ہو گئے. آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ دادارو. بے سہاروں کا سہارا علی، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا علی، یتیموں کی ڈھارس علی، بیواؤں کی امید علی. آج کے بعد کوفے کے یتیم پہلی بار احساس یتیمی. دادارو، سائل کہتا ہے مسجد میں دیکھا ایک فقیر چوکی روٹی کھا رہا ہے. یہ علی کی زندگی، علی کی سیرت ہے. بس میں جلدی سے مسائل ختم کرنا چاہتا ہوں. پوری زندگی علی کی سیرت طیبہ کو دیکھیں. زندگی کی آخری رات، آج کی شب نہیں، شب 19 صبح ضرورت سے پہلے کس کے مہمان ہیں علی؟ ام کلثوم کے مہمان ہیں. علی کی سیرت، علی کے فضائل بھی مسائل ہیں، علی کے مسائل بھی فضائل ہیں. سائل کہتا چوکی